أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ایک اور سورہ آل عمران کی کلاس ہم کرنے جا رہے ہیں، اور قرآن کو اور سیکھنے اور سمجھنے الحمدللہ کہ اللہ نے زندگی دی اور موقع دیا۔ انشاءاللہ تجوید کا لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے اور آج کا لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ پچھلی تھوڑی سی بات کو ہم کمپلیٹ کر لیں، اور اس کے بعد پھر ہم ایک ہی روانی کے ساتھ ایک ہی انداز میں اپنا کام شروع کر سکیں۔ پلیز نوٹ کیا کریں کہ آپ میں سے کسی کی بھی کوئی ویڈیو آن نہ ہوئی بھی ہو، کسی کا ویسے تو یہ آپشنز بند کیے ہوتے ہیں، انمیوٹ والا بھی، کہ کوئی انمیوٹ نہ کر سکے، لیکن اپنے ضرور کیمراز کو چیک کرتے رہا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لاسٹ ٹائم ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ بحیثیت عورت میرے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری آتی ہے، کیونکہ مجھے بھی ان میں شمار کیا گیا ہے جن کی محبت دل میں ڈال دی گئی ہے، اور بحیثیت عورت میری بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں ایک آزمائش کی طرح ہوں۔ حدیث کے مطابق عورتوں کو بھی آزمائش قرار دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے آپ دیکھیں جو حب الشہوات میں ذکر ہے وہ بھی نساء کا ہی ملتا ہے، عورت کا ہی ملتا ہے۔ تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے کوسچن آ رہے تھے کہ ہم کیسے خود کو پازیٹیو رکھیں، کیسے منفی کردار نہ ہو، اور کیسے ہم اس میں بیلنسڈ لائف ہو ہماری۔ تو اس میں کچھ 2-3 پوائنٹس میں ذکر کروں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کی زندگی سے فائدہ دوسروں کو تب ہوگا جب آپ پازیٹیو کریکٹر والے ہوں گے، پازیٹیو کردار رکھنے والے ہوں گے۔ اور پازیٹیو کسی کا کریکٹر اور کردار کب بنتا ہے؟ جب اس کی پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے۔ اور پازیٹیو تھنکنگ کہاں سے آتی ہے؟ قرآن سے آتی ہے، جو کہ ہماری اصلاح کی کنجی ہے۔ قرآن ہی ہمیں سیدھا کرتا ہے، وہی ہمیں بتاتا ہے کہاں پہ کیا ٹیڑھ ہے، کیسے ہے اور کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ کیونکہ جس طرح ہر مشینری کے ساتھ بکلیٹ ہوتی ہے کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے، ویسے ہمارے جسم کی مشین کا بکلیٹ قرآن مجید ہے۔ اگر ہم اس کی انسٹرکشنز کے مطابق ویسے استعمال کریں گے تو ہم پورا بھرپور فائدہ اپنی مشینری سے اٹھا سکتے ہیں۔ اور قرآن پڑھنے اور ان سب چیزوں کے ساتھ پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا، کیونکہ قرآن انسان کو پھر بیٹھنے نہیں دیتا۔ جب آپ قرآن پڑھ لیتے ہیں اور جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر انسان فالتو ایسے ہی اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا، وہ ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتا، پھر وہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتا ہے۔ اور جب انسان پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی جو فالتو چیزیں ہیں وہ اس کی زندگی سے نکل جاتی ہیں۔ جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ بدعت سنت کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر آپ کوئی بدعت ایکسٹرا فالتو خود سے دین میں چیزیں ایجاد کریں گے تو جو اصل کرنے کا کام ہے سنت، وہ ختم ہو جائے گی۔ اور ایسے ہی اگر آپ سنتوں کو زندہ کریں گے تو آپ کی زندگی سے بدعات ختم ہو جائیں گی۔ اور ہوتا کیا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، اس میں لائٹ روشن کریں ہم تو کیا ہو جاتا ہے، اندھیرا چھٹ جاتا ہے۔ ہوتی وہی جگہ ہے، سب کچھ وہی ہوتا ہے، وہی سچویشن ہوتی ہے، لیکن لائٹ جل جاتی ہے۔ تو میرے دل کی جو روشنی اور لائٹ ہے وہ مجھے جلانے کی ضرورت ہے، اور مجھے اپنے آپ کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں اسپیشلی لے کے جانے کی ضرورت ہے۔ اس میں بہت سارے آئیڈیاز ہو سکتے ہیں۔ اسپیشلی یہ سوچیں اپنے دن بھر کی روٹین میں کہ دن بھر کی روٹین دن بھر کی جو روٹین ہے ہماری وہ کیسی ہے؟ کیا وہ صرف میری ذات کے گرد گھومتی ہے، یا بہت زیادہ ہو گیا تو میرے بچوں شوہر کے گرد،
یا اگر ابھی میں میرڈ نہیں ہوں تو بس میری اپنی کالج اسکول یونیورسٹی اور بس واپس آئی اور بس میری ذات ہے، یا میری اپنی ذات سے کسی کو فائدہ ہے، کوئی میں اپنے لیے نیکیاں جمع کر رہی ہوں، کوئی اپنے نیکیوں کے بنڈل اکٹھے کر رہی ہوں، کوئی ایسا کام جس سے کہ میں دوسروں کو فائدہ دوں، بھلا کروں کسی کا، اور وہ میرے لیے آئندہ مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ ہو۔ آپ دیکھیں ایک وہ انسان ہے جس کی زندگی میں ہر وقت یہ فکریں ہیں کہ اچھا کپڑے کہاں سے لیے جائیں، کون سا والا آج کل ان ہے برانڈ، اور اس میں سے کون سے والا کلر ان ہے، پھر اس میں کون سا بیگ آج کل ٹرینڈ میں ہے، کون سی جوتیاں کس سٹائل کی ہونی چاہیے، اور میک اپ میں نئی نئی اور کیا کیا چیزیں آئی ہیں، اور پارلر جانا اور ایک فنکشن ہے تو اس کی کیا 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 کچھ لینا ہے، اور گھر کی فکریں، اور اب یہ والا صوفہ چینج کریں، فلاں چیز چینج کریں، فلاں کام ہو فلاں ہو، ساری دنیا کی فکریں ہیں۔ وہ مرے گا تو وہیں پر اس کا سب کچھ ختم۔ ایک انسان ہے کہ اس کی فکریں اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کے لیے ہیں، وہ بچوں کے صرف کپڑوں کا کھانے کا نہیں خیال کرتی، بلکہ وہ ساتھ ساتھ ان کی تربیہ، ان کو اللہ سے جوڑنے کا کام بھی کرتی ہے۔ وہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی کیسا رویہ رکھے ہوئے ہے کہ جو کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہو۔ کام تو ہم نے سارے کرنے ہی ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے ہم جھنجھلا کے، غصہ کر کے، ناراض ہو کر، اور چڑ کر، اور لڑائی جھگڑے کر کے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور سارا ہمارا جو اچھا عمل ہے وہ ضائع ہونے لگتا ہے۔ تو دوسرا وہ انسان ہے جو کہ جب چلا بھی جائے دنیا سے تو پیچھے جو وہ اچھے کام چھوڑ کر گیا ہے، صدقہ جاریہ کے کام، وہ چلتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، پیچھے اس کو قبر میں بھی اس کا ریوارڈ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو اس سارے میں اسپیشلی ذکر کروں گی، ہمارے ساتھ الحمدللہ کلاس میں موجود ہیں ہمارے ساتھ کومل، اور انہوں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک آئیڈیا کے تھرو کام کیا۔ اس تفسیر کو سن کر ہی میں چاہوں گی، میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے ایک میسج میں سینڈ کریں تاکہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر سکوں، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی کے ذہن میں کچھ آئیڈیا ہے۔ اور انسان کی تھنکنگ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ وہ کس نیت سے کون سا کام کر رہے ہیں۔ تو ہم دنیا کے کام بھی کر سکتے ہیں، ہماری اسپیشلٹی ہو سکتا ہے دنیا کے کام میں ہو، لیکن اس میں میری نیت کیا ہے اور کس طرح سے ہے، اور میں اس کو کیسے سوچ کے کر رہی ہوں۔ اس میسج کو سنیں پھر ہم آگے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ تو کیسی ہیں میم آپ؟ میں بہت عرصے سے آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ کے الفاظ کبھی کس طرح سے کسی کے لیے موٹیویشن بن جاتے ہیں۔ جب سورہ بقرہ کے اندر آپ ایک آیت میں صدقات سے ریلیٹڈ آپ ہمیں تفسیر بتا رہی تھی، تو اس وقت جو ہے نا پہلی دفعہ میرے اوپر یہ چیز جو ہے نا واضح ہوئی کہ صدقات کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ مال کوئی خرچ کریں، کیونکہ میں جاب نہیں کرتی، ایک ہاؤس وائف ہوں، گھر میں ہوتی ہوں، تو ہمیشہ یہ جو ہے نا ہوتا تھا کہ میں تو پیسے ہی نہیں خرچ کر سکتی، میرے پاس تو اتنا پیسہ ہی نہیں ہے، میں کیا کروں نا، صدقہ کیسے کروں۔ اور تسبیحات آپ نے بتائی ہیں کہ تسبیحات بھی کر سکتے ہیں، لیکن سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تھی نا اس طرح سے۔ تو پھر ایک دن میرے ذہن میں نا ایک آئیڈیا آیا کہ میم نے کہا کہ صدقات جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیات دی ہوئی ہیں ان کا استعمال کرنا، کسی کو اس سے فائدہ پہنچانا بھی صدقہ ہے۔ بس یہ الفاظ میرے ذہن میں آئے، اور پھر جو ہے نا میں نے پہلے جو ہے نا بیڈ شیٹ کا سوچا کہ چلو میرے پاس کچھ پیسے تھے، کہیں مطلب مجھے کہیں سے پیسے ملے تو وہ میرے پاس ایک سیونگ تھی۔ پھر ایک اور جو تھی نا بات، جو وہ بس اللہ کی طرف سے میم لبنہ نے یہی بات بولی کہ جو ہے نا ہم جب اللہ ہمیں پیسہ دیتا ہے نا تو ہم اور امیر ہونے کا سوچتے ہیں، ہم وہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، چھوٹا گھر ہوتا ہے بڑا گھر بنا لیتے ہیں، چھوٹی گاڑی ہے بڑی گاڑی لے لی، لیکن ہم نا لوگوں کا نہیں سوچتے۔ تو میرے ذہن میں یہ بھی سوچ تھی۔ پھر کچھ پیسے آئے تو میں نے اس سے یہ پہلے سوچا کہ میں کوئی بزنس کو نہ کرتی ہوں کسی طرح سے۔ اتنے تھوڑے پیسے تھے، مطلب بہت تھوڑی اماؤنٹ تھی، لیکن میرا جذبہ بہت بڑا تھا۔ میں نے جو ہے نا وہ پیسے استعمال کیے اور میں نے پہلے بیڈ شیٹس کا کاروبار سٹارٹ کیا۔ الحمدللہ وہ بھی ٹھیک جا رہا ہے، لیکن وہ بس ایک شاپ تک ہی ریلیٹڈ تھا، ایک بندے کو فائدہ۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ میں جس علاقے سے بلانگ کرتی ہوں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ہاتھ میں بہت بہت ہنر دیا ہے، اتنی خوبصورت کڑھائی، وہ اتنا ان کے ایسا لگتا ہے جیسے مشین سے ہوا ہوا، لیکن وہ ہاتھ کی کڑھائی ہوتی ہے۔
میں جب چھوٹی تھی اور میں دیکھتی تھی تو میں بڑی حیران ہوتی تھی کہ یہ اتنا کیسے کر لیتی ہیں بغیر کسی چیز کے ٹریس کیے یا کچھ. اور وہ علاقہ اتنا بیکورڈ علاقہ ہے کہ وہاں پر عورتیں گھروں میں مطلب رہتی ہیں اور لوگوں کے گھروں کے کام بھی کرتی ہیں اور ان کے شوہر جو وہ نشئی ہیں نشہ وغیرہ کرتے ہیں آ کے اپنی بیویوں کو مارتے پیٹتے ہیں بچوں کو بیچنے کے لیے گھر کی چیزوں کے بیچنے کے لیے جب وہ روکتی ہیں تو ان کو مارتے ہیں. تو وہ بیچاری عورتیں نا بہت زیادہ مجھے مظلوم لگتی ہیں. تو میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں ان کے لیے کچھ کروں. وہ گھر بیٹھے ہوئے اپنا یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہنر دیا ہے میں کروا کر دیکھتی ہوں. پہلے میں نے شروع میں تھوڑے لیول پر تھوڑا تھوڑا کام کروانا شروع کیا. لوگوں کو بڑا پسند آیا. پھر وہ میں نے فیس بک کے اوپر اپنا ایک پیج بنایا. میں نے وہاں سے مجھے بہت اچھا رسپانس ملا. لوگوں کو جو کام کروانے والی خواتین ہیں جن کو پتا ہے تو انہوں نے بڑا اچھا رسپانس آیا الحمدللہ. تو مطلب اب جب میں لوگوں کی کہانیاں قصے سنتی ہوں نا اور اتنا بیکورڈ ایریا ہے اتنی غربت ہے کہ ہمارے پاس بہت بہت وسائل ہیں اور ہم لوگ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتے روتے رہتے ہیں. مطلب صرف ایک خاتون کا قصہ جو میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گی. وہ اس کے پاس فون بھی نہیں ہے. اس سے میں کمیونیکیٹ ڈائریکٹ بھی نہیں کر سکتی. جو مڈل بندی ہے نا اس نے مجھ سے بولا کہ کوئی ایک ریٹ لگوایا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ نا وہ اتنا بتا رہی. میں نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے تھوڑا لیس کروا لیں اتنے میں نہیں کسٹمر مانے گا. تو انہوں نے کہا کہ تم اگر ان کے گھر کا حال دیکھو. وہ عورت اس کے پاس 6 دن کا بچہ ہے اور میں جب اس کے گھر گئی نا وہ بچہ بھوک سے رو رہا تھا. تو میں نے اس عورت کو کہا کہ تم اس کو فیڈ کیوں نہیں کرا رہی. اس نے کہا میں خود 3 دن سے بھوکی ہوں تو میں اس کو کیسے فیڈ کرا سکتی ہوں. یعنی کہ ان کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے. اور اس کی چھوٹی سی 8-9 سال کی بچی گھر کے کاموں میں انگیج تھی اپنی ماں کی مدد کر رہی تھی. اس کا شوہر وہی نشئی ہوگا کوئی. تو مطلب جب انہوں نے مجھے یہ بتایا نا تو میرا دل اتنا پریشان ہو گیا اور میں مطلب بہت زیادہ نا دکھی ہوگی کہ ایک قصہ میرے سامنے آیا ہے. کوئی ایک عورت ہے جس کا مجھے پتا لگا ہے ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں اس وقت ہمارے ملک میں غربت کی انتہا ہے اور مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے. میں اور جو بندہ ٹیلر ہے جو میرے کپڑے سیتا ہے اس کی اکثر شاپ کی جو ہے نا وہ لائٹ کاٹ کے چلے جاتے ہیں واپڈا والے کیونکہ وہ پے نہیں کر سکتا بل. وہ اکثر مجھ سے کہتا ہے کہ باجی آپ مجھے پلیز ایڈوانس دے دیں میں آپ کے کپڑے سیتا رہوں گا. میں نے بھی بجلی کا بل دینا ہے میں نے اپنے بچے کی فلانے کی فیس دینی ہے. اتنے برے حالات ہیں. لیکن الحمدللہ جب میں سنتی ہوں مطلب اور دیکھیے اس خاتون کے گھر تک اللہ نے رزق پہنچایا. اللہ رازق ہے اللہ رزق دینے والا ہے. لیکن میں اس چیز پہ خوش ہوں کہ میں وسیلہ بن گئی. مجھے تو پتا بھی نہیں ہے کہ مطلب وہ عورت کس حال میں ہے لیکن اس کے ہنر کی وجہ سے میں اس تک پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے اس تک رزق پہنچانا تھا. لیکن میں اس چیز پہ الحمدللہ سیٹسفائی ہوں کہ میم لبنہ کے الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے ان سے ادا کروائے وہ اس نے اثر کیا اور اس کی وجہ سے موٹیویٹ ہو کر میں نے کام شروع کیا. اور جتنا بھی الحمدللہ میرا جو بھی بزنس چل رہا بھی میرے اتنا ٹائم نہیں ہوا 1 سال سے کچھ زیادہ ہی اوپر ہوا ہے لیکن جتنا بھی میرا آتا ہے پروفٹ تو وہ میں استقامہ دارالقرآن کو بھیجتی ہوں. تو میری نیت یہی تھی کہ میں جو ہوں نا جب میم بتاتی تھی نا تو میں اتنا سوچتی تھی کہ ان لوگوں کی مدد پڑھائی کرنے والے بچے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں ان لوگوں کو میں کسی طرح سے سپورٹ کروں. لیکن ڈیفینیٹلی ہر وقت آپ اپنے ہسبینڈ سے نہیں کہہ سکتے. بہت چیزیں ہوتی ہیں گھر کے اندر اتنے آپ کے اخراجات ہوتے ہیں کہ آپ ہر وقت نہیں سوچ سکتے. آپ اپنے ہسبینڈ سے نہیں کہہ سکتے. تو میں نے نہیں میں خود سوچ کے کچھ کرتی ہوں کچھ اس طرح سے ہیلپ کروں کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں آئیڈیا ڈالا اور الحمدللہ بہت اچھا سائیکل چل پڑا ہے میرا. بہت سے لوگ تو ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا دے جو میں جانتی ہوں کہ ان کو ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے کپڑوں کی لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سائیکل چل رہا ہے نا تو اس سائیکل کو چلنے دو. تو میم اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہترین جزا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے وہ کام لے لے جس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. آمین. السلام. میں یہ سارا میسج کومل کا سنتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے کیا اسباب بناتا ہے اور انسان کے دل میں ڈالتا ہے وہ کیفیات وہ تمام چیزیں جو کہ شاید ہم
ہر کوئی نہیں کر سکتا نا، لیکن یہ سب کب آتا ہے جب انسان پازیٹیو کچھ کرنا چاہتا ہے، پھر اس کے پاس نیگیٹو کے لیے ٹائم نہیں رہتا۔ تو ہم سب کو اللہ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہے، کچھ نہ کچھ ایسا دیا ہے کہ جو کہ کچھ خاص ہے میرے پاس، یعنی ہر ایک کے پاس ایسا کچھ خاص ہوتا ہے جو کہ دوسرے کے پاس نہیں ہوتا۔ اس خاص کو مجھے پہچاننے کی ضرورت ہے اور اس کو پازیٹیو کاموں میں لگانے کی ضرورت ہے، تاکہ روز کی یہ مسائل کے ساس نے یہ کہہ دیا، نند نے یہ کہہ دیا، دیورانی نے یہ کہہ دیا، اور شوہر ایسا ہے وہ ہر وقت کی شکایتیں وہ باہر نہیں لے کے جاتا، وہ کھلاتا نہیں، وہ فلاں نہیں کرتا، وہ فلاں چیز کی اس نے تعریف نہیں کی، فلاں اس نے یہ نہیں کہا۔ پھر ہم یہ جو بہت مائنر چھوٹی چھوٹی سے مسئلے ہیں نا، ان سے باہر نکل آئیں گے اگر ہم پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہوئے پازیٹیو انداز میں کام کریں۔ اب آپ خود ہی سوچیں کہ جب انسان کو یہ پتا ہو کہ رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے مجھے، اس کو پتہ ہے سارا کچھ، تو کتنا انسان سیٹسفائی ہو جاتا ہے نا، کہ بس کسی کو نہ بھی پتہ چلے، بس اللہ کو پتہ چل رہا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، اور بہت ساری ایسی الجھنیں مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ لاسٹ ٹائم 2 کوسچنز آئے تھے میوش کی طرف سے اور بہت امپورٹنٹ تھے، اس لیے میں ان کا آنسر بھی کروں گی تفسیر جب کروں گی تو اس کے ساتھ انشاءاللہ۔ ابھی ہم پہلے تجوید کا لیسن اپنا کریں گے اور ساتھ ہی انشاءاللہ ٹرانسلیشن کریں گے۔ پہلے میں نے سٹارٹ میں یہ بات اس لیے کی کہ یہ ایک بہت اہم چیز ہے جس پر بہت سارے لوگوں نے، جب یہ ہم نے پچھلی آیت پڑھی تو مجھے بہت سارے لوگوں نے اپروچ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کیسے کریں، کیا کریں، اور یہ ٹاپک اتنا وسیع ہے کہ اس پر اگر ہم ایک کلاس کیا بہت ساری کلاسز بھی کر لیں تو بہرحال یہ ٹاپک کمپلیٹ ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن اصل میری اس ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب یہ لازمی طور پر سوچیں کہ میں اپنی زندگی میں کہاں پر کھڑی ہوں، میرا دن رات کیسا گزر رہا ہے، کیا میری زندگی میں کچھ پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں۔ وہ انسان کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز بہت ساری، جو نیگیٹیو تھنکنگ، نیگیٹیو رویے، نیگیٹیو یہ سارا کچھ اس سے بہت بچا لیتی ہے۔ اگر نہیں ہے تو ابھی بھی سوچیں اور اپنے آپ کو لگائیں۔ قرآن سیکھا ہوا ہے، اس کو اور سیکھیں اور سمجھیں، کسی کو پڑھا دیں، کسی کو سکھا دیں، خود اپنے اگر سیکھنے کی ضرورت ہے تو اس کو اور بڑھائیں اور وقت لگائیں، اس میں بیٹھیں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں۔ یہ قرآن جتنا اچھا ہیل کر دیتا ہے انسان کو، اتنا کوئی اور چیز نہیں کر سکتی ہے۔ تجوید دیکھتے ہیں، آیت نمبر 17 سے 19 سورہ آل عمران۔ الصابرین، صاد موٹا پڑھا جائے گا، اسوا، اسا نہیں پڑھنا، اسوا پڑھیں گے کیونکہ سواد موٹا ہے۔ الصابرین، ری یا مدہ ہو رہی ہے، والصادقین، واو ہونٹ گول ہوں گے اور سواد بھی موٹا ہوگا، تو والصادقی، قوف موٹا ہے، قی یا مدہ، نہ نہ لمبا نہیں ہوگا، والقانتین، قوف موٹا ہے، قانتی میں اگین یا مدہ ہو رہی ہے۔ یا مدہ کب ہوتی ہے؟ جب یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہوتی ہے۔ والمنفقین، نون پر کی آواز کو ہم چھپا کے پڑھیں گے، فقی قوف موٹا ہوگا اور ساتھ ہی یہ یا مدہ ہوگی۔ والمستغفرین، مس سین میں سیٹی والی آواز، تغ غائن ہے لیکن ہم اس کو تغ نہیں کرنا، ہلانا نہیں ہے، تغ وہیں پہ آواز کو روکنا ہے ورنہ وہ قلقلہ ہو جائے گا، اور غائن قلقلہ والے حروف میں سے نہیں ہے۔ فیرینا میں اگین یا مدہ ہے۔ بالاسحار، اس سین میں سیٹی والی آواز، ہا حروف حلقی میں سے ہے، اور آخر میں غوا بھی یہ ہے بھی موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ اس پر تو سکون آ چکا ہے، اور اس سے پہلے والا جو حرکہ ہے یہ اب اس کے تابع ہو گیا، اس کے انڈر آ گیا ہے، تو ہم اصحاب غوا کو موٹا پڑھیں گے۔ شہید اللہ، شہید اللہ، اس میں جلالہ کے لام کو موٹا پڑھنا ہے۔ انہو، نون غنہ ہے، لا الہ، لا پہ مد ہوگی، إلا هو والملائكة، والملا مد ہو رہی ہے، وأولو العلم، و اونٹ گول ہوں گے، علمی میں عین حروف حلقی میں سے ہے، حلق کے درمیان سے، تھروٹ لیٹرز میں درمیان سے ادا ہونے والا حرف ہے۔
قائما بالقسط. قا میں قوف کو موٹا بھی کرنا ہے، لمبا بھی کرنا ہے. قائما میں کون سی مد ہو رہی ہے بتائیں، تاکہ میں چیک کروں آپ جھاگ بھی رہے ہیں. کیونکہ وہ قرآن سے سکون مل رہا ہوتا ہے نا، انسان بیٹھتا ہے پورے سارے کام شام ختم کر کے بڑا سیٹ ہو کے، تو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں پر بھی ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارا پھر کہ اب ہم خود کو کیسے جگائیں. جی بالکل متصل ہے، کیونکہ اس میں الف مدہ اور حمزہ دونوں ایک ہی ورڈ کے اندر آ رہے ہیں. قائمن مد، اور آگے پھر مم میں اقلاب ہو رہا ہے. بالقسط قوف کو موٹا، سین کو سیٹی کے آواز کے ساتھ، اور طوا میں ہم رک رہے ہیں تو طوا پہ قلقلہ کرتے ہوئے رکنا ہے. بالقسط. لا الہ الا، لا پہ مد ہے، الہ الا الف مدہ. هو العزیز الحکیم. عزیز سیٹی کے ساتھ، مضبوطی جماؤں کے ساتھ. عزیز الحکیم. ان الدین، ان نون پہ نون غنہ ہے، نون اور میم پہ جب بھی شد آئے گی، ڈبلیو کی طرح کا سائن آئے گا، ہم نے ہمیشہ غنہ کرنا ہوتا ہے، یعنی ناک میں آواز لے کے جانی ہوتی ہے. تو ان دی یا مد اگین آ گیا. دین عند اللہ الاسلام. عین میں نون کی آواز کو چھپائیں گے، داللہ میں اس میں جلالہ موٹا ہوگا. ہل اس لا، لا کو لمبا کرنا ہے، الف مدہ ہو رہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. وما اختلف الذین، خا موٹے حروف میں سے بھی اور حروف حلقی میں سے بھی ہے. وما اختلف الذین، ذال کو نرمی سے پڑھنا اور یا مدہ کرنی ہے. اوتل کتاب، اوتل نہیں پڑھنا، اس کو او پراپر کرنا ہے. واو مدہ ہو رہی ہے، واو ساکن سے پہلے جب بھی پیش والا حرف آئے، ضمہ آئے، تو ہم وہاں پہ واو مدہ کرتے ہیں، یعنی ہم ٹو حرکہ لمبا کرتے ہیں. تو اوتل کتاب الا الف مدہ من بعد. اچھا، جب اقلاب کرتے ہیں ہم تو ہمارے ہونٹ پورے کے پورے 100% بند نہیں ہوتے، ہلکی سی اسپیس بیچ میں رہتی ہے. من بعد ما جاءهم العلم، ما الف مدہ، جا پہ مدہ رہی ہے. اہم العلم بغیا بینہم. بغ غین حروف حلقی میں سے ہے اور موٹا بھی پڑھیں گے. بغیم اقلاب ہو رہا ہے، بینہم. ومن یکفر، روا موٹی پڑھی جائے گی. مئی میں ہم ادغام کریں گے ود غنہ. جنہوں نے پڑھا ہوا ہے وہ ویسے سمجھیں گے کہ ادغام ہے، اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بس نشان لگا لیں کہ یہاں پر ہم نے لمبا کرنا ہے. بِآیاتِ اللہ فَإِنَّ اللَّهَ، اس میں جلالہ کو موٹا کرنا ہے اور نون غنہ کرنا ہے. سریع الحساب. سری سین سیٹی والا حرف ہے، ری یا مدہ، عل ہی ہا حروف حلقی میں سے. ساب، ساب. اس کی اب تلاوت سنیں، ہم پچھلی والی ایک آیت سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين
والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سریع الحساب. ہم ٹرانسلیشن دیکھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 17 سے 19 تک. الصابرین، الصابر، صابر کس کے وزن پہ ہے؟ بتائیں گے صابر کس کے وزن پہ ہے؟ جی الحمدللہ، فاعل کے وزن پہ. سورہ آل عمران کے سٹارٹ سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس میں فاعل آپ نے لکھنا ہے. یہ فاعل یعنی اسم نام ہے فاعل کرنے والے کا، کرنے والے کا. یہ ایک پیٹرن ہے. جو بھی فاعل کے وزن پر آئے گا، وزن سے مراد یہ ہے کہ جو فاعل کا سٹرکچر ہے بالکل ویسا ہی سٹرکچر اگر کسی اور ورڈ کا ہوگا تو وہ اسم فاعل کہلائے گا. تو الصابر یعنی صبر کرنے والا، اور یا نون لگ گیا ہے تو ہم جیسے کہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جمع کی 4 نشانیاں ہوتی ہیں. کسی بھی ورڈ کے اینڈ پہ یا نون آ جائے، واو نون آ جائے، واو الف آ جائے یا الف تا آ جائے تو اس کی ٹرانسلیشن ہم جمع میں کرتے ہیں، پلورل میں کرتے ہیں. تو یہاں پہ یا نون آ رہا ہے تو الصابر ایک ہوتا اگر صبر کرنے والا، اگر صابر ہوتا. یہاں پہ ہے صابرین یعنی صبر کرنے والے، اور الف لام شروع میں پراپر ناؤن کے لیے ہے. اسم کے سٹارٹ میں جب بھی الف لام آ جاتا ہے تو وہ اس میں معرفہ کی نشانی ہوتا ہے پراپر ناؤن کی. والصادقین اور سچے، سچ بولنے والے. صاد دال قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور الف لام پراپر ناؤن کے لیے آ رہا ہے. صادق اگین اسم فاعل ہے، جیسے صابر صبر کرنے والے ویسے صادق سچ بولنے والے، سچے. والقانتین، قانت اگین اسم فاعل ہے، ال شروع میں اس میں معرفہ پراپر ناؤن کے لیے ہے، یا نون آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے. قاف نون تا، قنتا قنوت سے یعنی عجز و انکساری کے ساتھ فرما برداری کرنا، ایسے ہی نہیں ماننا بلکہ پورے ہمبلنس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا ہے، کسی کی فرما برداری کرنا. والمنفقین اور خرچ کرنے والے. جی بالکل، ویری گڈ شمسا. یہ بھی آپ نے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا پوائنٹ کو کہ صابر صابرین یہ اصل میں کیا ہے؟ جمع سالم ہے. جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں جمع سالم اور جمع مکسر. جمع سالم میں کیا ہوتا ہے کہ جو ورڈ ہوتا ہے وہ ویسے کا ویسے ہی آتا ہے اور آگے اس کے ایڈ ہو جاتا ہے. تو یہ صابرین، صادقین، قانتین یہ سب کے سب جو ہے جمع سالم بھی ہیں. ٹھیک ہو گیا. والمنفقین، والمنفقین یہ بھی اسم فاعل ہے، لیکن یہ کس طرح کا اسم فاعل ہے؟
اسم فائل کے انڈر ہی آتا ہے، لیکن یہ کس طرح کا ہے اس کو ابھی آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بس اتنا یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اتنی سی بات میں آپ کو گزرتے گزرتے بتا دیتی ہوں کہ ہم نے جب روٹ لیٹرز کیے تھے اور تب ہم فعل کو تقسیم جب کرتے ہیں تو ہم ایک کہتے ہیں کہ ثلاثی مجرد ہے، یعنی 3 لیٹرز کے ہی فعل ہے، ورب ہے، اور کچھ ہوتا ہے ثلاثی مزید فیہی، یعنی جس میں ہم کوئی لیٹرز ایڈ کر کے کوئی ورب بناتے ہیں، جس طرح سے کبھی سٹارٹ میں الف ایڈ ہو جاتا ہے، درمیان میں الف ایڈ ہو جاتا ہے، یا تا ایڈ ہو جاتا ہے، اس طرح کر کے کچھ نہ کچھ ایڈ ہو جاتے ہیں۔ جب ثلاثی مزید فیہی والے ورڈ کو ہم اسم فائل بناتے ہیں تو اس کا انداز کچھ ایسے ہو جاتا ہے، منفق، مستغفر، اس انداز میں آتے ہیں۔ ان کے شروع میں میم لگ جاتا ہوتا ہے اور اس کی اور نشانیاں ہوتی ہیں، میں بھی اس کی ڈیٹیل میں بالکل نہیں جا رہی، پہلے ہم اس کو انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ہم پہلے ان کو پڑھیں گے تو پھر اچھا کلیئر سمجھ سکتے ہیں، لیکن جن کا پہلے سے بیک گراؤنڈ ہے ان کے لیے میں یہ بتا رہی ہوں۔ تو منفقین، خرچ کرنے والے، انفاق کرنے والے، انفقا ينفقو، انفقا سے ہے یہ انفقا ورب کا ایک سٹرکچر ہے جس میں حمزہ سٹارٹ میں ایڈ ہوتا ہے، نفقہ نہیں ہے، انفقہ ہے۔ تو انفقہ سے جب فائل بنا، اسم فائل بنا تو وہ منفق ہو گیا، منفق اسم فائل ہے، کسرہ کے ساتھ آتا ہے، زیر منفق کے ساتھ۔ والمستغفرین، اور استغفار کرنے والے، توبہ کرنے والے، مستغفر بھی اسم فائل ہے، اور کیا ہے؟ استغفار طلب کرنا۔ جب بھی کسی ورڈ کے سٹارٹ میں یہ جو الف سین تا آ رہا ہوتا ہے، یہ اکثر و بیشتر اس سے مراد ہوتا ہے کچھ طلب کرنا، کچھ مانگنا، تو یعنی مغفرت مانگنا، توبہ بخشش مانگنا۔ بالاسحار، بی ساتھ، الاسحار سحری، یعنی سحری کے وقت میں یا سحری کے ساتھ، بی الاسحار سحر سے ہے۔ شہیدہ، گواہی دی، شاہدہ کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے یا فیوچر ٹینس ہے؟ پریزنٹ فیوچر ٹینس جسے ہم کہیں گے، یعنی فعل مضارع۔ شاہدہ، گواہی دی، شہادت دی، اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں۔ جی بالکل پاسٹ ٹینس ہے، کیونکہ کیوں؟ کیسے پتا چلا؟ کیسے پتا چلے گا کہ یہ پاسٹ ٹینس ہے؟ سمپل سی نشانی ہوتی ہے کہ ہم کہیں کہ کیسے پتا چلے گا کہ اس وقت دن ہے، تو آپ کہیں گے کیونکہ اندھیرا نہیں ہے باہر، رات نہیں ہے، اور ہم کہیں رات ہے تو کیسے پتا چلے گا؟ کیونکہ دن روشنی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی شاہدہ کے سٹارٹ میں فعل مضارع کی نشانی نہیں ہے، فعل مضارع کی 4 نشانیاں ہیں پریزنٹ فیوچر ٹینس کی، یا، تا، نون، الف۔ اگر ان میں سے کوئی بھی نشانی نہیں ہے تو سمپلی سیدھی سی بات ہے کہ جب کوئی نشانی نہیں آ رہی، فعل مضارع نہیں ہے، تو لازمی طور پہ فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس ہی ہوگا۔ شہد اللہ، اللہ نے، انہو کہ بے شک وہ، لا نہیں، الہ کوئی الہ، الا مگر، ہوا وہ، وہی، والملائکۃ اور فرشتوں نے، الملائکہ ملک، وَأُولُو العلم و اور اولو کس کی جمع ہے؟ یاد ہے آپ کو؟ ہم پڑھ چکے ہیں اس کو، سورہ آل عمران میں 2-3 دفعہ اولو آ چکا ہے۔ جی بالکل الحمدللہ، ذو کی جمع ہے، ذو ایک کے لیے آتا ہے اور اولو اس کی جمع ہے، وَأُولُو اور والے، العلم علم، اور علم والے، قائمن قائم ہیں، قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے، بالقسطی ساتھ انصاف کے، بی القسط قاف سین طا اس کا روٹ ورڈ ہے، لا الہ نہیں کوئی الہ، الا مگر، ہوا وہی، العزیز عین ز اس کا روٹ ورڈ ہے، العزیز پراپر ناؤن ہے، الحکیم حکمت والا ہے، ح کاف میم۔ ان بے شک، الدین ان الدین بے شک دین،
دال یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے. عند اللہ، عند نزدیک، قریب، اللہ اللہ کے. الاسلام اسلام ہے. ال اور اسلام اور سین لام میم سلامہ سلامت ہونا، امن میں آنا. اسلام ایز اے ریلیجن یہاں پہ ذکر ہوا ہے. وما اور نہیں. اختلف اختلاف کیا. خا لام فا خلف اختلاف اختلاف. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے خا لام فا اس کا روٹ ورڈ ہے، لیکن اس میں کیا کیا داخل ہوا ہے. شروع میں حمزہ اور درمیان میں تا انٹر ہوا ہے. تو اس طرح کے سٹرکچرز پہ بھی غور کرنا ہے. یہ جو اس طرح کا سٹرکچر ہوتا ہے یہ ثلاثی مزید فی ہی ہوتا ہے، اور جو سمپل ہوتا ہے جس طرح شاہدہ تھا وہ ثلاثی مجرد تھا. ثلاثی مجرد یعنی 3 کے ساتھ. اور کچھ ہوتے ہیں سٹرکچر جن میں کہ لیٹرز 1 2 یا 3 لیٹرز ایڈ ہو کر اس ورب کا سٹرکچر بن رہا ہوتا ہے اور وہ ایک نیا میننگ نیا مفہوم دے رہا ہوتا ہے. تو اختلف اختلاف کیا. الذین انہوں نے جو اوتو جو دیے گئے. حمزہ تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے. اوتو معروف ہے یا مجہول ہے؟ جنہوں نے پہلے پڑھا ہے وہ ضرور بتائیں. ثلاثی مزید فی کی کوئی ایک نشانی نہیں ہے. ثلاثی مزید فی بہت سارے ہوتے ہیں، ان میں کہیں پر ایک لیٹر ایڈ ہوتا ہے، کہیں پہ 2 ہوتے ہیں، کہیں پہ 3 لیٹر ایڈ ہو رہے ہوتے ہیں. جس طرح کے مستغفر پڑھا ہے آپ نے، اس میں الف سین تا ایڈ ہو رہا تھا. کہیں پر سٹارٹ میں الف، درمیان میں تا ایڈ ہو رہا ہوتا ہے، کہیں پہ صرف الف ایڈ ہو رہا ہوتا ہے، کہیں پہ صرف تا ایڈ ہو رہا ہوتا ہے، کہیں پہ شد ایڈ ہو رہی ہوتی ہے. یہ ڈفرینٹ ابواب ہیں جو کہ یعنی ایک سمپل ورب میں جب اور لیٹرز ایڈ ہوتے ہیں، اور یہ ہم خود سے ایڈ نہیں کرتے، یہ عربک لینگویج میں اس طرح ہے. یہ تقریباً 8 کے قریب ابواب ہوتے ہیں جن میں کہ اس طرح کے سٹرکچر ہوتے ہیں اور اس سے میننگ میں تبدیلی آتی ہے. اللہ نے چاہا تو آئندہ کبھی موقع ہوا تو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ تھوڑا تھوڑا سا آپ کو انشاءاللہ وہ بھی سٹارٹ کروا دوں گی، یا جس طرح بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں ویسے ہی جو اس طرح کے ورڈز آئیں گے ان کو میں بتاتی رہوں گی تاکہ آپ کا تھوڑا سا اس بارے میں بھی ذہن کھلے. الذین انہوں نے جو اوتو دیے گئے. الحمدللہ مجہول ہے جی بالکل. اوتو یعنی دیے گئے، مجہول یعنی جس میں فاعل موجود نہیں ہے، کس نے دیا، بس اوتو دیے گئے ہیں. الکتاب کتاب، کاف تابہ کتب، الا مگر، من بعدی بعد اس کے، ما جو، جاءہم آ گیا ان کے پاس. جیم یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے. العلم علم، بغین باوجہ ضد کے، با غین یا بغی بغاوت، بینہم آپس میں، ومن اور جو کوئی، یکفر کفر کرے، انکار کرے، بی آیات اللہ بی سات آیا آیت، الف تا آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے، 7 آیات کے، اللہ اللہ کی. فَإِنَّ تو بے شک اللہ اللہ سریع جلد لینے والا ہے. سین رو عین سرع، سری سرعہ عربک میں کہتے ہیں جلدی کرنے کو، جلدی کرو. الحساب حساب، الحساب تو پراپر ناؤن ہے. ح سین با اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں. حسبہ جلد حساب لینے والا ہے. اب اس کی تلاوت سنیں گے ہم انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر تفسیر سٹارٹ کریں گے. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.
تفسیر کی طرف جائیں گے آیہ نمبر 15 سے انشاءاللہ آج ہم نے تفسیر کرنی ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے آیہ نمبر 14 کی تفسیر کمپلیٹ کی تھی، اور جس میں ذکر ہے حب الشہوات، کچھ چیزوں کی، خواہشات کی محبت انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے، ان کی خواہش رکھ دی گئی ہے، ان کی محبت ڈال دی گئی ہے. اور اس محبت کا ہونا اس لیے ضروری تھا کہ دنیا میں ہمارے کھانے پینے اور سب کچھ کرنے کرانے کے لیے وہ تمام فیلنگز کا، ان سب خواہشات کا ہونا ہمارے اندر ضروری تھا. اور ان خواہشات کا یہ مقصد بھی ہے کہ ہمارا ٹیسٹ لیا جا سکے کہ ہم کیا کرتے ہیں. اس میں تمام چیزوں کا ذکر نہیں آیا، لیکن مین مینشن کر دی گئی، جیسے کہ عورتیں. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے مرد فتنہ نہیں ہے، یا ان کی محبت میں عورتیں جو ہیں وہ غلط راستے پہ نہیں چل پڑتی، لیکن اسپیشلی عورتوں کا ذکر کیا گیا کہ مردوں کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے. عورت کی محبت اور طرح کی ہوتی ہے. مرد عورت کی محبت میں اس کو آزمائش قرار دیا گیا، اس طرح پاگل ہوتا ہے کہ وہ اپنی دولت مال اپنی ہر چیز اس سے اندھا ہو جاتا ہے اور بہت سارا کچھ کر جاتا ہے. تو وہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. ایسے ہی بنین کے متعلق جس طرح لاسٹ ٹائم بھی کوشچن ہوا کہ بیٹوں کا اسپیشلی کیوں بیٹوں کی ایک محبت رکھی گئی ہے، تو یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے. بیٹیوں کی محبت اپنی جگہ پر ہے، لیکن بیٹوں کی محبت رکھ کر یہ جو ایک ہے نا کہ نسل آگے بڑھے اور آگے میرا نام لینے والا کوئی ہو. دیکھا جائے تو نام صرف اس سے نہیں ہوتا. سورۃ الکوثر نازل ہوئی تھی، کیوں؟ کیونکہ دشمن، اسلام کے دشمن مشرکین مکہ کیا کہا کرتے تھے کہ یہ تو جڑ کٹا ہے. جب پیارے نبی کے بیٹے ہوئے اور وہ بچپن میں ہی وفات ہو گئی ان کی، تو مشرکین مکہ نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا تھا، انہوں نے بہت شور مچایا تھا اور کہا تھا کہ یہ تو جڑ کٹا ہے، نعوذ باللہ، یعنی کہ اس کی تو آگے کوئی نسل ہی نہیں چلنی ہے، کچھ آگے نہیں ہونا یہ بڑا. لیکن آپ سوچیں، آگے کوئی بیٹا نہیں تھا، لیکن اس وقت بھی کتنے سال گزر چکے، پیارے نبی کا ذکر کس طرح ہوتا ہے. ہر نماز کی ہر اذان میں، ہر نماز میں ہم کرتے ہیں، ہر اذان میں ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ درود پڑھنے کا، باقی تمام اتنا کچھ ہر جگہ. یہاں تک کہ ہم مسلمز کیا، نان مسلمز نے جو سب سے زیادہ 100 پیپل جن کے بارے میں لکھا گیا کہ جنہوں نے سب سے زیادہ انفلوئنس کیا دنیا میں، اس میں نان مسلم رائٹر نے بھی لکھنے میں سب سے پہلا نمبر جس کا لکھا وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا گیا. اس نے اپنی بک میں سب سے پہلے ان کا نام ذکر کیا. سب سے زیادہ جن کی وجہ سے لوگوں کی زندگی افیکٹ ہوئی اور جو سب سے زیادہ انفلوئنس رکھنے والے تھے. تو یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا ہو، آگے نسل چلے، آگے یہ ہو. لیکن دیکھیں، قرآن نے ہمیں بتا دیا، البتہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ ٹیسٹ یہ رکھا گیا، یہ محبت رکھی گئی ہے اس کی. بیٹے کی ایک محبت کا ہونا ہے، اور پھر وہ محبت میں ہم کیا کرتے ہیں، یہ ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہم کہیں پیروں فقیروں کوئی تعویذ گنڈے اور کئی ان چیزوں میں تو نہیں چل پڑے. کیونکہ لوگ بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے بیٹا نہیں ہو رہا نا، فلاں وظیفہ کرو، فلاں چیز کرو، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں یہ کرو، یہ کرو. اور شیطان اس انداز میں بہت سارے آپ سے غلط کام کرواتے ہیں. یہ جو حب الشہوات ہے نا ان چیزوں کی، یہ انسان کا ٹیسٹ ہے، اس میں کیسے وہ خود کو کاربند رکھتا ہے. ایسے ہی خزانے، مال، دولت، بینک بیلنس، یہ سب کچھ یعنی انسان ان کو پا کے سمجھتا ہے کہ دس از دا اینڈ آف ورلڈ، کہ بس سب کچھ یہ مجھے مل گیا تو بس پتہ نہیں میں کیا بن گیا ہوں اور کیا چیز ہو گیا ہوں اور کس طرح کی میری کیفیت ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ایکسپلین کر دیا، ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تو دنیا کی زندگی کا چھوٹا سا سامان ہے. وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، اور اس کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے. اور دوسرا کویسچن، ایک تو یہ بنین سے متعلق تھا، اور لاسٹ ٹائم کا کویسچن کو میں انشاءاللہ ایڈریس کر کے پھر ہم تفسیر سٹارٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم بچوں کو خواہش پرستی سے روکیں گے، خواہشات میں نہیں پڑنے دیں گے کہ یہ دنیا، یہ چیز، یہ چیز، یہ چیز، تو وہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے. تو ان دونوں چیزوں میں بہت زیادہ فرق ہے. جس طرح میں نے لاسٹ ٹائم اینڈ کی تھی اس بات پر کہ ہم نے خود بھی کوئی بھی چیز لیتے ہوئے یا کچھ بھی کرتے ہوئے سوچنا ہے کہ یہ میری خواہش ہے یا میری ضرورت ہے. ایسے ہی بچوں کو یہ بتانا ہے، یہ سوچ کر نہیں بچوں کو لے کے دینا کہ میں افورڈ کر سکتی ہوں تو میں کیوں نہ لے کے دوں، بلکہ یہ سوچ کے لے کے دینا ہے کہ کیا ضرورت ہے اس چیز کی یا نہیں ہے. اور بچوں کے اندر بھی یہ ڈالنا ہے. بچوں کو اگر ساتھ اسٹور پہ لے کے جائیں اور بچہ کسی چیز کی ضد کرے تو اس سے پوچھیں کیا یہ آپ کی ضرورت ہے، گھر میں آپ کے پاس مثلاً یہ ڈریس فلاں 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 ہے، کیا اس ایک اور ایکسٹرا کی ضرورت ہے.
اور پینسل آپ کے پاس یہ موجود ہے، یہ ٹوائے آپ کے پاس اتنے موجود ہیں۔ اب بچے جب جاتے ہیں نا کسی اور جگہ پر تو وہاں کے کارٹون، وہاں کے وہ ٹوائز دیکھ کر بڑے اٹریکٹ ہوتے ہیں، اماں ان کے گھر میں یہ بھی تھا، اماں ان کے گھر میں یہ بھی تھا۔ تو میں ان سے نیکسٹ کوشچن یہ کرتی ہوں کہ جو آپ کے گھر میں ہے کیا وہ بھی ان کے گھر میں تھا؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ پھر میں انہیں کہتی ہوں کہ ہر کسی کو اللہ نے ان کی تقسیم کے مطابق دیا ہے، ان کو وہ چیز ملی ہے لیکن جو آپ کے پاس ہے وہ نہیں ملا، اور آپ کو جو چیز ملی ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ ہمیں جو کچھ ملا ہے ہمارا اس میں ہی ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں، کیسے شیئر کرتے ہیں، اور کیا ہم ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ بچوں کو اور سمجھانے کے لیے خود کو مجھے یہ سمجھنا انتہائی درجے ضروری ہے۔ احساس کمتری تب آتا ہے جب خود ماں بھی کمپیریزن کرنے والی ہو ہر چیز میں۔ دیکھو تو وہ جٹھانی کا اس کا بیٹا، دیکھے وہ کتنا اچھے کپڑے پہنتا ہے، کتنا اچھا سیٹ ہو کے رہتا ہے، تمہیں دیکھا تم کس طرح کی حالت میں رہتے ہو، اور دیکھے وہ فلاں اس کو کتنا ڈھنگ ہے فیشن کرنے کا، فلاں کی بیٹی کو، وہ دیکھا تم نے اپنے ماموں کی بیٹی کو، اپنی پھپھی کی بیٹی کو، اپنی فلاں کو۔ یہ جو ہم کمپیریزنز کرتے ہیں نا وہ بچوں کے اندر احساس کمتری ڈالتی ہے، اور یہ خود میرا اپنا عمل ہی بچوں کو اس میں لے کے جاتا ہے۔ اور جب آپ کہیں نہیں اٹس اوکے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ ہر کسی کا اپنا ہے جو اس کو ملا ہے، اور اسی میں اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ الحمدللہ جو مجھے ملا ہے، آپ جتنا شکر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ دے گا۔ آپ کا دل کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو لے کے نہیں دے سکتی، بالکل لے کے دے سکتی ہوں، لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے نا، اور یہ فضول خرچی ہو جائے گی۔ اور فضول خرچی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچ لوگ کیا ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں۔ سوچیں، اپنے لیے بھی سوچیں، بے شک فضول خرچ لوگ کون ہیں؟ شیطان کے ساتھی دوست ہیں۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں مسجدیں ہیں، اور سب سے ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں، شاپنگ مالز ہیں، جن میں ہم ونڈو شاپنگ کے لیے اور چلو دیکھیں تو صحیح کیا ہے، چلو کیا نیا ٹرینڈ ہے، چلو ویسے چکر لگا کے تو آتے ہیں، چلو یہ تو دیکھیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ جگہ ہیں۔ ضرورت کے تحت جانا پسندیدہ ہے، جانا چاہیے جو آپ کی ضرورت ہے، کبھی کبھار کے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے اچھا سیل ہے، جا کے دیکھ لوں کہ اب تک کوئی کام کی چیز مل جائے، لیکن گھر سے نکلتے ہوئے میرے ذہن میں کوئی ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمیں ان چیزوں میں اتنا انوالو کرتا ہے کہ پھر میں کہتی ہوں کیا کروں، بہت مصروفیت ہے، وقت ہی نہیں ملتا، اتنا دل کرتا ہے میرا قرآن پڑھنے کو اور سب کچھ سیکھنے کو، لیکن کیا کروں، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ تو مجھے خود کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی ان کمپیریزن سے نکالنا ہے، ایسے لوگوں کی کمپنی میں نہیں ان کو بھیجنا جو کہ آپ سے ہائی لیول کے ہیں، ہائی سٹیٹس ہیں، اور جن کی باتیں دنیا کی ہیں۔ جیسی دوستی ہوگی بچوں کے اندر پھر وہ چیزیں آئیں گی، احساس کمتری اس سے نہیں آتی، لیکن خواہش پہ کنٹرول کرنا ضرور آنا چاہیے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اگلی آیت اتنی خوبصورت آیت ہے، اور یہ بھی اس جو میں نے پچھلی بات کی ہے اس سے اس کو کنٹینیو کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انداز اور پھر پیارے نبی کی بھی ایک حدیث ہے، وہ بیان کروں گی۔ قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی چیزیں گنوا دی، یہ ان سب کی محبت انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے، حب الشہوات ہے، ان کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، یہ لگتا ہے کہ بس سب کچھ یہی ہے، بس مل جائے۔ اور وہ کتنی خوش قسمت ترین ہے کہ اس کا بڑا سا گھر ہے، اس کا شوہر اس کو لے کے جاتا ہے، اس کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے، جدھر جائے جو چاہے جیسے خریدے جیسے کھائے، اس کے بچے کتنی بڑی پوسٹ پر ہیں، اور وہ لوگ تو اتنی سیری کرنے جاتے ہیں ویکیشن پہ، ہر دفعہ فلاں فلاں جگہ جاتے ہیں، اور کیا مزے ہیں ان کے۔ قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے کیا میں خبر دوں تمہیں اس سے بہتر کی، یہ جو تمہیں تمہاری آنکھوں کو چندھیا دیتا ہے، جس کی طرف تم اٹریکٹ ہوتے نہیں تھکتے، جس کی طرف تمہاری آنکھیں کھچی جا رہی ہوتی ہیں۔ وہ قرآن میں اور بھی آتا ہے نا ایک جگہ پہ، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، اپنی آنکھوں کو لمبا نہیں کرو ان چیزوں کی طرف جو کہ ہم نے لوگوں کو دے رکھی ہیں، یعنی ان کو حسرت سے ان کی طرف دیکھنا، واو 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 کرنا۔ کہہ دیجئے کیا میں خبر دوں تمہیں اس سے بہتر کی، اور یہ سب سے بہترین حل ہے بچوں کو بھی اور خود کو بھی راہ راست پہ لانے کا، کہ دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ کر، دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر اصل فوکس آخرت اور جنت، جس میں اس سے
کئی کئی گنا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ نعمتیں آنے والی ہیں۔ کہہ دیجئے کیا میں خبر دوں تمہیں؟ نبا ایسی خبر ہوتی ہے جو کہ بہت اہم ہو، اہم خبر کے لیے آتا ہے۔ جس طرح نیوز آتی ہے نا، بریکنگ نیوز ہے، اہم خبر ہے، تو ویسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اہم خبر، بریکنگ نیوز۔ اس سے بہتر کے بارے میں تمہیں بتاؤں، برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ریشمی کپڑا لایا گیا۔ اب آپ سوچیں، ایک مجلس لگی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پیارے نبی بھی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی ریشمی کپڑا آتا ہے، دنیا کا مال متا ہے نا، یہ جو ہم نے پیچھے پڑھا، ذهب فضہ اور یہ ساری جو چیزیں آگے ہیں، دنیا کا مال متا۔ تو ایک ریشمی کپڑا لایا گیا، لوگوں نے اس کی نفاست اور نرمی پر تعجب کا اظہار کیا، جیسے ہم کہتے ہیں نا، واو اتنا زبردست، کون سے پالر سے تیار ہوئی، کتنے زبردست کپڑے ہیں، کون سے برانڈ کے ہیں، کہاں سے لیے ہیں، واو اس کا سٹائل، واہ 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 کرتے ہیں۔ اچھا، اب لوگ بھی جو ہے نا وہ دنیا کی اس چیز پر کیا کرنے لگے، تعجب کرنے لگے، واہ کرنے لگے۔ پیارے نبی نے آگے سے کیا طریقہ اختیار کیا، آپ نے کہا ہاں واقعی بڑا زبردست ہے، کتنا مہنگا ہے، کہاں سے لیا ہے، ہاں آج کل تو بڑا ٹرینڈ ہے، اچھا یہ والا ٹرینڈ بھی ہے۔ یہ بات نہیں شروع ہوئی، کیا کہا؟ تو پیارے نبی نے فرمایا جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بھی افضل ہیں، اس سے بھی خوبصورت ہوں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یہ ایک حدیث ساری پورے ٹاپک کو کور کر دیتی ہے۔ فوراً دھیان کدھر لے کے گئی، دنیا کی اٹریکشن نہیں، دنیا نہیں، یہ واؤ یہ کتنا زبردست، یہ کتنا زبردست نیا سٹائل آیا ہے، نئی چیز آئی ہے، نیا ٹرینڈ آیا ہے، واؤ اب تو میں بھی یہ لوں گی، میں بھی یہ کروں گی، اس طرح کے اب کرٹن ہوں گے، اس طرح کا صوفہ، واؤ آج کل کا تو یہ نئے سٹائل کا فلاں چیز آ گئی ہے، اب تو یہ لینی ہے۔ نہیں، آپ نے فوراً کیا فرمایا، جنت میں سعد بن معاذ کے رومال، رومال سمپل کپڑے بھی نہیں، رومال اس سے افضل ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس پہ تم تعجب کر رہے ہو، اس پہ اٹریکشن فیل کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان، قُلْ أَنُبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر بتاؤں جس پہ تم بڑے وہ اپنی جان نچھاور کرتے پھرتے ہو، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، ان کے لیے جنہوں نے تقوی کیا، جنہوں نے اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں، اللہ کی ناراضگی کے خوف میں غلط کاموں سے خود کو روکا، دنیا کی اٹریکشنز اور دنیا کی چیزیں جن میں بہت مزہ لگ رہا تھا، بہت انجوائمنٹ تھی، بہت دل تھا، ان سب کو سائڈ پہ کیا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ جو تقوی اختیار کریں گے ان کے لیے کیا ہوگا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ یہ بھی نہیں کہ صرف جنات ہوں گی، یہ نہیں کہا گیا للذین اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنات تجری، جنتیں بہتی ہوں گی، اور ہوگا عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ کین یو امیجن، یعنی نعمتیں ملنی ہے اور کہاں پہ ملنی ہے، قریب، قرب میں، اللہ کے قریب، عند ربہم، اللہ کے پاس، نیئر بالکل۔ اور حدیث میں آتا ہے کسی نے پوچھا کہ یعنی اتنے سارے لوگ ہوں گے، اتنے سارے جنت میں جائیں گے، ہر کسی کا اپنا گھر ہوگا، تو ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس کیسے ہوگا؟ تو حدیث کے مفہوم میں ہی مثال میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جب چاند نکلتا ہے تو کیا ہر کسی کو ایک ہی لیول یعنی ایک ہی طرح نظر نہیں آ رہا ہوتا؟ تو اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، عند ربہم، ہر ان کے رب کے پاس ہے جنہوں نے تقوی کیا، جنات، باغات، باغات خوبصورت، اگر آپ اس کی تفسیر پڑھیں آپ حیران رہ جائیں کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، باغات میں جو درخت ہی لگے ہوئے ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک گھڑ سوار 100 برس تک بھی چلتا رہے، 100 ایئرز تک بھی، تب بھی ختم نہ ہو۔ اگر قرآن سے سمجھنا چاہو تو سورہ واقعہ کی آیہ نمبر 30 وَظِلٍّ ممدود اور لمبا سایہ پڑھ لو، اور جنت میں کسی شخص کی کمان رکھنے کے برابر جگہ دنیا کی ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے، صرف کمان رکھنے کی جگہ، یعنی وہ جو جس سے کہ یعنی جو یوز ہوتی ہے تیر اندازی میں، وہ جو کمان ہے اتنی سی بھی جگہ ہے نا جنت میں، وہ ہر اس چیز سے دنیا کی بہتر ہے جس پر سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں ہوگا جس کا تنا سونے کا نہ ہو، گولڈ کا بنا ہوا ہوگا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جنت کی کھجور کا تنا سبز زمرد کا ہوگا، اس کی ٹہنی کی جڑ سرخ سونے کی ہوگی،
اور اس کی شاخ سے اہل جنت کی پوشاک تیار کی جائے گی، یعنی ڈریسز تیار ہوں گے، ان کے لباس اور جبے بھی اسی سے بنائے جائیں گے۔ کھجور کا پھل مٹکے یا ڈول کے برابر ہوگا، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، مکھن سے زیادہ نرم ہوگا، اس میں سختی بالکل بھی نہیں ہوگی۔ شرح سنہ کی صحیح روایت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب انسان ان چیزوں کو پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے تو یہ دنیا بہت حقیر لگنے لگتی ہے۔ جنات ہیں جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جس طرح کہ جنت کے پھلوں کے بارے میں بھی قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ آپ قرآن میں آتا ہے، اور جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کی پہنچ میں ہوں گے۔ سورۃ المرسلات میں آتا ہے، متقی لوگ جنت کے سایوں اور چشموں میں ہوں گے، اور جو پھل وہ چاہیں گے ان کے لیے حاضر کیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے ان اعمال کے بدلے میں جو تم کرتے رہے، نیک لوگوں کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جس طرح پہلے ذکر کر رہے تھے پیارے نبی نے، کہ ایک اور بہت پیاری حدیث ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ ایک درخت لگا رہے تھے کہ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے۔ تربیت کا انداز دیکھیں، اللہ ہمیں ایسی تربیت کی توفیق دے، یا اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، بچوں کو کس وقت کیا کیسے کہنا ہے ہمیں سکھا دے، سمجھا دے۔ اب دیکھیں ان کے انڈر ہیں، پیارے نبی پاس سے گزرے ہیں، پوچھا اے ابو ہریرہ کس کے لیے درخت لگا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا اپنے لیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا میں تجھے اس سے بہتر درخت نہ بتاؤں، اس سے بہتر ڈیل نہ بتاؤں؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کہنے پر ہر کلمے کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ سبحان اللہ، ہر طرف ہر وقت دھیان کدھر؟ جنت۔ جب انسان کا فوکس کوئی چیز ہو جاتی ہے نا کہ میں نے وہ حاصل کرنا ہے، پھر وہ باقی سب کچھ اس کا سب کچھ بہت نچلے درجے پہ چلا جاتا ہے۔ اس کی پرائرٹی نمبر 1 بس وہ چیز ہو جاتی ہے، کچھ ہو جائے کیسے ہو جائے۔ آپ نے اگر ایگزام میں فرسٹ آنا ہے، چاہے رات جاگنی پڑے، چاہے اپنی زبردست پارٹی، لوگ اپنی وہ شادی کے فنکشنز ہوتے ہیں، یعنی کہ کچھ بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں، لوگ سب کچھ مس کر دیتے ہیں کہ بس میں نے اس میں ہائی لیول پہ پہنچنا ہے اور میرا بہت زبردست پیپر ٹیسٹ اور میرے اتنے مارکس اور فلاں۔ ہم دنیا کے ٹارگٹس بہت زیادہ رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا تو اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبا جنت کا درخت ہے جس کا سایہ 100 سال کی مسافت کے برابر ہے، اہل جنت کے کپڑے اسی کے خوشے سے تیار کیے جائیں گے۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ تو تھوڑا سا ذکر ہے، جنت کا ذکر اگر ہم کرنے لگیں تو بہت طویل ہے۔ جنات ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں نے صرف یہ حدیث بیان کی ہیں، باغات ہیں، تجری میں تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، چشمے جاری ہوں گے، خوبصورت ترین۔ اور اس کے بارے میں ہمیں قرآن میں ہی سورہ محمد میں ذکر آتا ہے، متقین لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں میٹھے پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، ایسے دودھ کی نہریں جس کے ذائقے میں ذرا فرق نہ آیا ہو، ایسی شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں، اور صاف شفاف شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ہم ہم ویسے ہی اتنے زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں اور اتنی زیادہ ہمیں اٹریکٹیو لگتی ہے وہ پانی والی جگہ، پانی بہتا ہوا، چشمے چل رہے، نہریں، اور آپ تصور کریں جو کہ ہم تصور بھی شاید نہیں کر سکتے، دودھ کی نہریں بہنا، شہد کی نہریں بہنا، اور پھر اس میں سے انسان جیسے چاہے وہ لے اور پیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کوثر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت میں عطا فرمائی ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس میں ایسے پرندے اڑتے ہیں جن کی گردنیں اونٹوں کی سی ہیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا وہ پرندے تو خوب مزے میں ہیں، اتنی زبردست جگہ پہ، وہاں نہر کے پاس، ویسے پانی میں جو دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے ارشاد فرمایا ان پرندوں کو کھانے والے زیادہ مزے میں ہیں جن کو وہ ملے گی، وہ نہر سے پانی اور وہ پرندے کھانے کو۔ پیارے نبی نے کیا کہا؟ ان پرندوں کو کھانے والے زیادہ مزے میں ہیں۔
तिरमिज़ी की हसन रिवायत है। तो इंसान जब जन्नत के बारे में पढ़ता है तो ये दुनिया वाक़ईतन हकीर लग हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में पानी, शहद, दूध और शराब की नहरें हैं और उन नहरों से छोटी नहरें निकलेंगी जो जन्नतियों के महल्लात में जाएंगी। तिरमिज़ी की सही रिवायत है। यानी एक तो आजकल के वो होते हैं ना, थीम पार्क्स होते हैं या न्यू कॉलोनीज बनती हैं डिफरेंट जगहों पे, न्यू होता है तो उसमें क्या होता है, बीच में पानी उन्होंने रखा हुआ होता है, एक आर्टिफिशियल बनाई हुई होती है और इर्द गिर्द घर होते हैं कि वो थोड़ा सा पानी नजर आ रहा हो, हर किसी के घर को अप्रोच कर रहा हो, थोड़ा सा वो व्यू ले सके, कुछ जा सके। तो सोचेंगे हर किसी के घर से वो जा रहा है और हर किसी को उसका एक्सेस हासिल है और सब कुछ, क्या जबरदस्त वो है। उसके मुकाबले में दुनिया, दुनिया की ये चीजें, दुनिया का ये सब बहुत कम है। कुल अउनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, किसी दुनिया की चीज की तरफ अट्रैक्शन होने लगे ना तो इस आयत को बस पक्का कर लें और याद करें कि मेरे रब ने क्या कहा है कि इससे बेहतर चीज तुम्हें बता दूं, ये जो कुछ भी है ये बेहतर नहीं है, ये सब मताउल हयात दुनिया है, वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब है, तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा, हमेशा उसमें रहेंगे। व अज़वाजुम मुतहहरतुम व रिदवानुम मिनल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। इंशाल्लाह वो अज़वाजुम मुतहहरा और उससे आगे की तफसीर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। मैं ये चाहूँगी आपसे कि आप ज़रूर जो आज के हमारे पॉइंट डिस्कस हुए हैं उसमें कुछ ऐड करना चाहें, कोई बात आपके दिल पे लगी और आपको हो कि इंशाल्लाह मैंने अब इस पे अमल करना है, मैंने इसके लिए कोशिश करनी है, या कुछ भी किसी भी तरह का। आई लव डिस्कशन, कि आप डिस्कशन जब हम आपस में करते हैं, एक दूसरे के अहवाल बताते हैं, खुद अपनी ज़ात में स्पेशली इस चीज़ को ज़रूर मेंशन करें अभी जब ग्रुप ओपन होगा, कि आपने अपने बच्चे के साथ या अपने साथ ट्राई की, किस तरह की, मसलन एग्जाम्पल के साथ, ख्वाहिश और ज़रूरत पे आपका किसी चीज़ को लेने का दिल किया, आपके बच्चे का किया, आपने उसके साथ क्या कन्वर्सेशन की, किस तरह से बात की, ये चीज़ें आपके लिए सदका जारिया होंगी, दूसरों के लिए भी हेल्पफुल होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको बेहतर अंदाज में कुरान को समझने, उस पर अमल करने की तौफीक दे और हमसे हमारी कोशिशों को कबूल करे। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।